من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ مہربان سے دن اور رات میں تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ کالا یکلؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گرفت آئے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمان ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے بہت جلد گرفت اس کی طرف سے آتی نہیں ہے۔ رات کے کسی حصے میں آ جائے یا دن کے کسی حصے میں آ جائے تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس سے کوئی بچانے والا تمہیں نظر آتا ہے؟ جتنے بڑے بڑے سسٹم اس کے ہیں، جتنے مضبوط ارادے اس کے ہیں، جتنی مضبوط مشینری اور حکم اس کے ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار کے ذکر سے ویسے ہی منہ پھیرنے والے ہو۔ تو پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیوں کے تذکرے کیے، کل کے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے جن نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا، تو جب بندہ ان نشانیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت و کبریائی و جباروت و جلال کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے جلال کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں، اتنے قوت والے ہیں، تو پھر یہ کائنات اور اس کی مضبوطیاں اس کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ تصور کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر کے پہلے محدثین میں سے، محققین میں سے، ان کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ عام مسلمانوں کے بھی پڑھنے والی دو کتابیں تو ضرور ہر بندے کو جو مسلمان ہے پڑھنی چاہیے۔ قرآن و حدیث تو ہم بتاتے ہی ہیں، عام عقل کے لیے، عقل کی باتوں کے لیے کہ بندہ بندوں میں بیٹھے بندوں والی باتیں کرے۔ ایک ہے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی، اور دوسری ہے مقدمہ ابن خلدون، دنیا جان کی ساری باتیں، تجربے ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایک مسجد کے نمازی، انتظامیہ، مملکتیں، حکومتیں، عمریں، جانور، پرندے، مزاج، خاصیات، اسرار شریعت، حکمتیں، ساری زندگی کے لیے یہ دو کتابیں تو عام مسلمان کے شخص کے مطالعے میں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو 5 علوم میں تقسیم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 5 قسم کے علوم ہیں قرآن مجید میں۔ نمبر 1 علم الاحکام، یا تو کوئی چیز میں اللہ حکم دے رہے ہوں گے کہ یہ کرو، اور جس میں کرنے کا کہا جا رہا ہوگا یا تو وہ فرضی ہوگا اور اس کو چھوڑنا گناہ ہوگا، پھر آگے قرآن اس کی گناہ کی سچویشن بتلائے گا، یا وہ نفلی ہوگا، استحباب کے لیے ہوگا، یا کسی کام کو روکنے کا کہے گا، یعنی اسے ہم کہیں گے علم الاحکام۔ تو یا تو قرآن مجید اس موضوع سے ڈسکس کرتا ہے، اس موضوع سے بحث کرتا ہے۔ نمبر 2 علم المخاصمہ، جاہل قوموں سے جو دلائل ہیں مخاصمت کے، ان کو منانے کے، قائل کرنے کے کہ یہ بات غلط ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید ہے، یہاں یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا کوئی ان کا کوئی الہ ہے جو ہمارے علاوہ ان کو بچا سکے؟ پھر آگے کہا لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ الہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کو ولی بنایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے ہوں یصحبون کہ وہ صاحب بنائے گئے ہیں، وہ دوست بنائے گئے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو اسے کہتے ہیں علم المخاصمہ، یعنی دلائل کے ساتھ ان کو منایا جاتا ہے، یا تو یہ ہوں گے قرآن مجید میں۔ اور نمبر 3 وہ فرماتے ہیں علم بالآلاء اللہ، تذکیر بالآلاء اللہ، بالآلاء اللہ،
تیسرا پورا علم، 5 باب ہیں اگر پورے قرآن کے علم کے، تو تیسرا پورا باب، پورا ان کے برابر کا حصہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے کا ہے۔ ایک چیپٹر ہے جس میں اللہ حکم دیتے ہیں، ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ دلائل ذکر کرتے ہیں مشرک بدعتیوں سے مخاصمت کرنے کے، ان کو سمجھانے کے۔ ایک پورے کا پورا چیپٹر ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، ان پہ غور کرو۔ اور تذکیر بایام اللہ، چوتھا اس میں یہ علم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ دنوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن دنوں میں قوموں کو غرق کیا کہ یہ دن دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ تذکیر بایام اللہ، اللہ ان دنوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور چوتھا ہے تذکیر الموت وما بعدہ، موت کی حقیقت اور اس کے بعد جو کچھ انسان سے ہونے والا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس میں تفصیلاً تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی بھی صفحے کو پڑھتے ہیں تو یہ 5 چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، بلکہ ایک ایک آیت میں یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ مشرکین کا جواب بھی آ جاتا ہے، توحید کا حکم بھی آ جاتا ہے، کسی نشانی کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گزشتہ اقوام کے تباہ ہونے کی نشانی بھی بیان فرما دیتے ہیں، اور ساتھ اللہ ڈرا بھی دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں مرنے کے بعد فائدہ دے گی۔ اور یہاں اس چھوٹے سے رکوع میں پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی توحید کی عظمت، نشانیاں، شمس و قمر، عبر اور انسان کا مزاج اور انبیاء کی دعوت اور پھر استہزاء کرنے والوں کا تمسخر اڑانا اور پھر ان کا غرق ہونا، یہ ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑا فتبہتہم، تو وہ حیران رہ گئے، اچانک وہ آن پہنچا ان کے سروں پہ اور انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور اس میں عذاب کی ایک قسم ان کے لیے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے ہیں تو اتنے اصرار سے، اتنی خاموشی سے گئے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچانک جب صبح لوگ اٹھے ہیں تو دیکھا ہے کہ صبح صبح مکے کے ارد گرد اندھیرے میں آگ جل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ارد گرد دور دور تک لوگ پھیلا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی دور دور تک آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا لشکر ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ اور فکر نے اور جنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے ان کے حوصلے پست کر دیے اچانک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کے ذریعے سے ان کو اس سزا سے دوچار کیا جس سے ہم انہیں ڈرا رہے تھے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جن کو چھوڑ کے الہ مار رہے، کیا ان کے کام آئے؟ پہلے بھی یہ کہتے تھے لات منات ہبل جے، اور پھر یہ میں اللہ فرماتے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، بری کرنے والے، اور ان کی تصویریں سجائی ہوئی ہیں گھروں میں آج بھی کئی مسلمان نام کلمہ پڑھنے والوں نے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی کے والدین کو کوئی عزت عطا کر دیتے ہیں، متعنا فائدہ دے دیتے ہیں، کوئی سرمایہ دے دیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ ویسے ہی عزت دے دیتے ہیں، خاندانی بعض بندے جیسے ان کے پیر ہیں ان کو ویسے خاندانی طور پہ شرف مل جاتا ہے، حتی طال علیہم العمر، پھر ان کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں تو وہ یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم عزت کی گدی پہ بیٹھے ہیں اور عزتیں ہم بانٹتے ہیں، تو دنیا آہستہ آہستہ ان کو ماننا شروع کر دیتی۔ یہ ہے اصلاً فلسفہ، اور فائدہ ہم دیتے ہیں۔ متعنا ہؤلاء، ان کو بھی، وآباءہم، اور ان کے ماں باپ کو بھی عزتیں ہم نے دیں، اور وہ عزت زیادہ دیر برقرار رہی، انہاں کیا بھی نہیں، اسی ہمیشہ بٹیرے کھائی دے۔ 10 سال اقتدار میں رہے تو سمجھا اقتدار ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اب یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کے علاوہ اقتدار میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیے جس طرح مکھن سے بال نکال کے سائڈ پہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میں دیتا ہوں، افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں جب ہم کسی کی زمین تنگ کرنے پہ آئے تو بغیر بتائے تنگ کر دیتے ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود، اقتدار، سرمایہ، پیسہ ہونے کے باوجود ہم چپکے سے اس کی زمین کو اس پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی عروج دیکھتے ہیں، آخر وقت میں ان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آزمائشوں سے،
ہمیشہ انسان کو کبر سے بچائے اور انسان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عزتیں اس کی خاندانی ہیں، چونکہ اس کے خاندان کی عزت ہے لہٰذا آئندہ عزت ہمیشہ اس کی ہے، کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم آتے ہیں زمین کو اور اس کو ہم کم کر دیتے ہیں من اطرافیہا، اس کے ارد گرد سے۔ اس سے حقیقت بھی مراد ہے، سچ مچ میں بھی زمین سکڑ رہی ہے، اور اس سے روحانی طور پہ بھی چونکہ پیچھے تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چپکے سے کسی کی عزت بھی کم کر دیتے ہیں، اقتدار بھی کم کر دیتے ہیں، اس کا تصرف بھی اللہ کم کر دیتے ہیں، اور بہت کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ آگے پھر فرمایا آفاہم الغالبون، کیا پھر یہ ہم پہ غلبہ پا لیتے ہیں؟ جب ہم چپکے سے کوئی چیز کھینچ لیتے ہیں، بچے لے جاتے ہیں، مال لے جاتے ہیں، انسان چلتے ہنستے بستے کو ہم لے جاتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں، آفاہم الغالبون، کیا یہ پھر غلبہ پا لیتے ہیں ہم پہ؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں اور جن کے لیے انسان مر رہا ہوتا ہے وہی اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، تو کوئی تو نہیں ہے اس کو واپس پلٹانے والا، تو جو لے جانے والا ہے وہی اس کے لیے مہربانیاں کرنے والا ہے، اور وہاں کوئی اس کے کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے قل، آپ اعلان فرمائیں، انما انذرکم بالوحی، یہ جو میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں نا، اوے بندے دے پت بن جو ڈر جاؤ، یہ ایویں نہیں، بالوحی، یہ وحی آتی ہے میری طرف، میں آخرت کی کامیابی، میں اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا، لیکن ولا یسمع ثم الدعا، جڑا کرنا چنگلیاں لے لوے، میں انہوں کداں سنا سکدا؟ ولا یسمع ثم الدعا، بہروں کو اس طرح کی خالص الدعا پکاریں، اس طرح کے معانی مفاہیم کی باتیں یہ کب سنائی دیتی ہیں؟ جو اپنے کانوں میں انگلی ٹھونس لیں یا کانوں میں کوئی اور بات داخل کر لیں اور کہیں کہ نہیں بھئی اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور بات داخل کرنی ہی نہیں ہے۔ اذا ما ینذرون، جب بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ اور آگے فرمائیں کہ والا امستہم نفحۃ، نکیرہ ہے، اور نکیرہ کہتے ہیں تنوین کو، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ جس بھی آیت طیبہ پہ آئیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے، حقیر سی۔ نفحہ ویسے بھی حقیر چیز کو کہتے ہیں، جب اس پہ دو زبریں دو زیریں دو پیشیں آئیں گی تو یہ مزید حقیر ہو جائے گی۔ اگر ان کو چھو لے، مستہم، مس کر لے، پہلے مس مزید تھوڑا کر دیا گیا، یہ نہیں کہ آ جائے بندے کو لپیٹ میں لے لے، نہیں، والا امستہم، اگر چھو لے، نفحۃ، ہلکی سی آہٹ، من عذاب ربی کا، تیرے رب کی، اگر ان لوگوں کو تیرے رب کے عذاب کی ہلکی سی آہٹ ایسے چھو کے گزر جائے، لا یقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، اسے ویلے وین پاؤن لگ پین گے، ہائے لٹے گئے، ہائے مارے گئے، اسی زیادتیاں کر لیاں، اسی ظلم کر لے، اسی گناہ کر لے، اسی سستیاں، اسی نافرمانیاں، اسی ضدی سی، اسی نہیں مننے نہیں ہٹے، فوری طور پہ یا ویلنا، واویلا شروع کر دیں، ہائے مار دھاڑ۔ اور سنو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن پورے عدل کے ساتھ لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی قسم کے نفس پہ، شیئن نکرہ، نفس کسی قسم کا نفس، فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، قریشی ہو، کھرل ہو، ارائیں ہو، میاں ہو، مراسی ہو، کوئی ہو، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، ملازم ہو، غلام ہو، کسی نفس پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم انصاف کے ترازو پورے عدل سے لگائیں گے۔ وَنَضَعُ جمع ہے، جلال، جب اللہ جلال میں ہوتے ہیں تو جمع کا صیغہ اللہ استعمال فرماتے ہیں کہ ہم لگائیں گے، ہم انصاف والے ہیں، یہ ہماری عزت ہے، پورے عدل سے انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی نفس پہ رائی بھر ظلم۔ اور یہ بھی سن لو، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، جس بھی شخص کا کوئی بھی عمل، مسقال کہا پہلے، کانا مسقالہ، کانا کہا مسقالہ، مسقال کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، حبہ پھر مزید چھوٹی کو، من خردل پھر مزید چھوٹی کو، اور سب پہ نکرہ ہے، اردو میں ان کے ترجمے ہے ہی نہیں کہ کتنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ مسقال ہم کہتے ہیں مسقال ماری ہے، مراد تھوڑی سی کال آئی تو بس ہو گئی، اسے مسقال اردو میں بھی یہ لفظ استعمال۔ مسقال حبۃ من خردل، مسقال ہو بہت چھوٹا ذرہ، حبۃ نکیرہ پھر چھوٹا ذرہ ہو، خردل پھر اس سے چھوٹا ذرہ ہو، اتنی بھی اگر کسی بندے کی برائی ہوگی یا بھلائی ہوگی، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینا ہم پہ بس ہے۔
ہم پہ حساب لینا بس ہے۔ یہ ساری آیات طیبات جن میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن دیکھیں، کوئی آیت پڑھیں، روزانہ کا سبق دیکھیں، اسی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے، یہی ہمیں اور سب سے بڑا یہ ذکر ہے، درس قرآن سب سے بڑا ذکر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ جو کہا گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل ترین ذکر وہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ڈرنے کا حق اسی سے ہے۔ یہ جو انہوں نے باطل معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کرنی والے، تھرنی والے، بھرنی والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والا عقیدہ توحید کی بنیاد پہ 5ویں پارے سورۃ نساء کی جو آیت پڑھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے، سزا دینے کے بعد بھی اللہ معاف کر دیں گے، سزا کے بغیر بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ جلال میں آئے، مہربانی کرے، نہ پوچھے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، جس نے اللہ سے شرک کیا وہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا اور اس کو پرندے اچک کر کے لے گئے۔ اور شرک یہ بہت بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، تھوڑی سی دلیری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ذریعے سے کسی شخص کا عقیدہ سنوار دے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔